سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ ہر ایسا مسلمان جو عاقل ہو اور بالغ ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ایک آدمی ایک مسلمان تو ہے مگر ابھی بالغ نہیں ہے، نابالغ ہے اور اس کے پاس بہت کچھ ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نابالغ۔ اسی طرح ایک شخص مسلمان تو ہے مگر عقل مند نہیں ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ٹائپ کا ہے، جو جنون کی بیماری لگ جاتی ہے، تو وہ مالدار بھی ہے تب بھی اس پر زکوٰۃ نہیں۔ تو زکوٰۃ ایسے مسلمان پر فرض ہے جو عاقل یعنی سمجھدار ہو اور بالغ ہو۔ پھر زکوٰۃ کی کچھ کنڈیشنز ہیں۔ زکوٰۃ کی کنڈیشن یہ ہے کہ زکوٰۃ اس مال پر واجب ہوتی ہے کہ جو ضرورت اصلیہ سے زیادہ ہو، اور زکوٰۃ اس مال پر واجب ہوتی ہے کہ جو قرض سے خالی ہو۔ ضرورت اصلیہ انسان کی ڈیلی لائف کی ضرورتیں، مثلا انسان کا گھر ہے، انسان کی دکان ہے جس میں وہ کام کرتا ہے، انسان کے گھر میں بہت سارے سامان ہیں، کپڑے ہیں، فریج ہے، مشین ہے، برتن ہیں، خود انسان کے موبائل ہیں، لیپ ٹاپ ہیں، یہ سب چیزیں ہیں جو ڈیلی لائف میں ایک انسان کو کام آتی ہے۔ تو یہ اصلی ضرورتیں ہیں، تو ان ضرورت اصلیہ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے کہ جو قرض سے پاک ہو، میں بھی اس کو آگے ایکسپلین کروں گا۔ اور اس کی پہلی کنڈیشن، یہ زکوٰۃ کی کنڈیشن بتا رہا ہوں کہ زکوٰۃ اس مال پر واجب ہوتی ہے کہ جو قرض سے خالی ہو، اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ زکوٰۃ نصاب کے بقدر ہو۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے یہ بات آپ سمجھ لیجیے اچھے سے۔ زکوٰۃ کا نصاب 612 گرام چاندی یا 87 گرام سونا ہے۔ ایک شخص ہے اس کے پاس 612 گرام چاندی، 61 تولہ 2 سونا بنتا ہے، 2 گرام چاندی بنتی ہے، یا 87 گرام سونا ہے، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ پہلے اور ابھی بھی آپ نے یہ سنا ہوگا کہ 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، یہ سنا ہوگا آپ نے، مگر وہ جو نصاب ہے وہ پرانے زمانے کا ہے۔ پرانے زمانے میں تولہ 10 گرام کا نہیں ہوتا تھا، 10 گرام سے زیادہ کا ہوتا تھا، تقریباً 11.5 یا 12.25 گرام کا تولہ ہوتا تھا، تو اس لیے 52.5 تولہ بیٹھتے تھے۔ اب تولہ 10 گرام کا ہوتا ہے تو اس لیے اب 612 گرام یہ 61 تولہ بنتے ہیں۔ تو اصل تولے کا اعتبار نہیں ہے، اصل زکوٰۃ میں تولے کا اعتبار نہیں ہے، اصل گرام کا اعتبار ہے۔ پہلے بھی گرام کا اعتبار ہوتا تھا، اب بھی گرام کا اعتبار ہے۔ تو لہٰذا کہ جس شخص کے پاس 612 گرام چاندی ہو یا 87 گرام سونا ہو، یا کچھ سونا ہو اور کچھ چاندی ہو، یا پھر کچھ چاندی ہو، کچھ سونا ہو اور کچھ نقد پیسے ہوں، ان تمام کو ملا کر اگر چاندی کے نصاب کو سارا مال پہنچ جاتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ 612 گرام چاندی کی اگر آپ قیمت لگائیں گے آج کے لحاظ سے تو آج کل کے لحاظ سے تقریباً 47,000 روپے بیٹھتی ہے۔ تو لہذا جس آدمی کے پاس 47,000 روپے ہیں یا کچھ پیسے ہیں، کچھ چاندی ہے، کچھ سونا ہے، تو سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ سال گزرنے کا مطلب کیا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ اس میں صرف عام آدمی نہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی غلطی کرتے ہیں، عالم آدمی بھی اس میں غلطی کرتے ہیں۔ سال گزرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سال گزرنے کا مطلب سال گزرنے کا مطلب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ایک روپیے پر، ایک پیسے پر سال گزرے، یہ سال گزرنے کا مطلب ہے۔ یہ سال گزرنے کا مطلب نہیں ہے۔ سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو نصاب میں نے بتایا بھی 612 گرام چاندی، اس پر ایک مرتبہ سال گزر گیا تو اب کمی ہوتی رہے، بڑھوتری ہوتی رہے، اب زکوٰۃ ہر سال فرض ہوتی ہے۔ مثلا آج ایک شخص ہے، اس نے کمایا، محنت کی اور اس کے پاس 50,000 روپے آج اکٹھے ہو گئے۔ اگلے رمضان میں وہ اسی دن یہ اماؤنٹ اس کے پاس پورے سال باقی رہی۔ یہ 50,000 روپے جو اس نے کمائے، آج سے لے کر اگلے رمضان کے اسی دن تک یہ اماؤنٹ اس کے پاس باقی رہی اور یہ سال گزر گیا، تو اب یہ نصاب کا مالک بن گیا، اب اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اب جب یہ اگلا سال جو آیا، اس سے اگلا سال جو آئے گا، اس کے بیچ میں
وہ 50,000 روپے سال کے بیچ میں باقی نہیں رہے، 50 کے بجائے 40 ہو گئے یا 35 ہو گئے، یا 50 کے بجائے ڈبل 1 لاکھ ہو گئے، تو اس کا اعتبار نہیں، بلکہ ایک فکس تاریخ کا اعتبار ہوگا کہ جس فکس تاریخ میں اس پر زکوٰۃ شروع میں فرض ہوئی تھی، اس تاریخ میں اس کے پاس کتنے پیسے ہیں، اسی کے مطابق زکوٰۃ کا کیلکولیشن ہوگا اور کاؤنٹنگ کے بعد زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ یہاں پر ہندوستان کے اندر، بلکہ میں کہوں انڈین سب کانٹیننٹ یا بر صغیر کے اندر سب سے بڑی غلطی اگر زکوٰۃ کی ہو رہی ہے تو یہ ہو رہی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہماری زکوٰۃ کی فکس ڈیٹ کیا ہے۔ ایک فکس تاریخ جو متعین تاریخ ہے جس میں ہم پر زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، وہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کی تاریخ کیا ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا۔ رمضان آتا ہے تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان میں دی جاتی ہے، ایسا سمجھنا بالکل غلط ہے۔ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور زکوٰۃ کا جو اجر و ثواب ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے پورے سال کا وعدہ ہے۔ ایسا نہیں کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ کا ثواب ملتا ہے، پورے سال زکوٰۃ دینے کا ثواب ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ غور کریں کہ زکوٰۃ کی فکس ڈیٹ کیا ہے۔ اب آپ سوچ رہیں گے کہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے، میں آپ کو ایگزامپل سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مان لیجئے، سپوز کیجئے کہ ایک شخص کی فکس ڈیٹ وہ 10 رمضان کا دن ہے، 10ویں تاریخ ہے، چاند کے مہینوں کا اعتبار ہوتا ہے، 10 رمضان ہے۔ 10 رمضان سے پہلے 1 تاریخ یعنی 9 تاریخ میں اس کے پاس 10 لاکھ روپئے ہیں، مگر ابھی 10ویں تاریخ آئی نہیں، اس نے شام میں ایک 8 لاکھ کی کار خرید لی۔ اب اس کے پاس کتنے پیسے باقی رہ گئے؟ 10 میں سے صرف اس کے پاس 2 لاکھ باقی رہ گئے، تو اب وہ صرف 2 لاکھ کی زکوٰۃ دے گا 10ویں تاریخ کے اندر۔ اس کی جو زکوٰۃ واجب ہوگی وہ صرف 2 لاکھ کے اوپر ہی زکوٰۃ واجب ہوگی، زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس کے برخلاف اس کا الٹا سمجھ لیجئے کہ ایک شخص کے پاس 9ویں تاریخ، اصل فکس ڈیٹ 10 تاریخ ہے، یاد رکھیے، 9ویں تاریخ میں صرف 2 لاکھ روپئے تھے، مگر اس نے کوئی کاروبار کیا تھا، کچھ بھی کیا تھا کہ اچانک سے میراث میں مل گئے، وراثت میں مل گئے، ہدیے میں مل گئے، کہیں سے بھی اس کی ملکیت میں 8 لاکھ روپے آ گئے، اور یہ 10ویں تاریخ سے پہلے آئے، یعنی 9ویں تاریخ میں آ گئے، تو 2 لاکھ تھے، مگر شام میں 10 لاکھ ہو گئے۔ اب اگلا دن جو آئے گا اس کی فکس ڈیٹ کا، یعنی 10ویں رمضان میں، تو اس کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، تو اب 10 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی آدمی کو یہی نہیں معلوم کہ میری فکس ڈیٹ کیا ہے، تو یہ کیلکولیشن کیسے کرے گا؟ یا تو وہ زکوٰۃ کم ادا کر دے گا یا زکوٰۃ زیادہ ادا کر دے گا۔ اگر اس نے زکوٰۃ زیادہ ادا کر دی تو اللہ کی طرف سے سوال جواب نہیں ہوگا، مگر اگر کم ادا کی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے سوال جواب ہوگا۔ اب یہ جان لیجئے کہ بیسیکلی 4 قسم کے مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ایک تو سونا ہے، سونے کا نصاب وہی، ایک چاندی ہے۔ سونا اور چاندی یہ آپ کے یوز میں آ رہے ہوں یا نہ آ رہے ہوں، آپ نے ان کو ایک سائڈ میں رکھا ہو، کبھی استعمال نہ کرتے ہوں، مگر پھر بھی ان پر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ فرض ہے جب وہ نصاب کے مقدر ہیں۔ دوسرا، آپ کے پاس نقد پیسہ ہے، آپ کی پاکٹ میں ہے، آپ کے گھر میں ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں ہے، کہیں پر ہے، آپ کے پاس کیش ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے اکاؤنٹ کے اندر، یہ جیب میں یا گھر پر، تو وہ بھی زکوٰۃ کے اندر انکلوڈ ہوتا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ایک چوتھا مال وہ بزنس کا مال ہے کہ ایک آدمی بزنس کرتا ہے، تو جس چیز کا وہ بزنس کرتا ہے، جس چیز کی وہ تجارت کاروبار کرتا ہے، وہ تمام چیز زکوٰۃ کے اندر انکلوڈ ہوتے ہیں، اس کی قیمت پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کی قیمت پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ مثلا ایک میڈیکل اسٹور ہے، تو میڈیکل اسٹور کا جو آنر ہے، اس کے پاس میڈیکل اسٹور میں جتنے بھی سامان، جتنی بھی دوائیاں، میڈیسین، انجیکشن وغیرہ سب رکھے ہوئے ہیں، تو یہ بزنس کا مال ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ایک 5واں مال اور ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جانور، مویشی، جانوروں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ تو اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے جانور وہ جنگل کے اندر چرتے ہوں، یعنی جو چارہ وغیرہ کھاتے ہیں وہ جنگل کے اندر کھاتے ہیں اور زیادہ تر سال جنگل کے اندر ہی چر کر آتے ہیں، آپ اپنے پیسوں سے خرید کر انہیں زیادہ نہیں کھلاتے، تو پھر تو ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی، اس کا اپنا الگ نصاب ہے۔ لیکن عام طور سے یہاں یہ مسئلہ نہیں پیش آتا، یہ گاؤں کا مسئلہ ہے۔ لیکن جو لوگ بھینس وغیرہ پالتے ہیں، گائے وغیرہ پالتے ہیں، ان کا زکوٰۃ کا معاملہ الگ ہے، ان بھینسوں پر اور ان جانوروں پر تو زکوٰۃ نہیں ہے،
مگر ان کے دودھ سے جو انکم ارننگ ہو رہی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے فکس ڈیٹ میں، ایک متعین تاریخ میں اس کی ارننگ کو سب کو ملایا جائے گا، سب کو کیلکولیٹ کر کے دیکھا جائے گا، 2.5% نکالا جائے گا کتنا ہے، تو تب زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ ابھی میں نے کہا تھا کہ مال قرض سے خالی ہونا چاہیے، یہ قرض کا مسئلہ سمجھ لیجیے۔ قرض عام طور سے 2 طرح کا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دے رکھا ہے، آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، تو جس کو آپ نے قرض دیا اس نے آپ کا قرض ہڑپ لیا، وہ اب دینے کے لیے راضی نہیں، وہ مکر گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ سے کوئی قرض نہیں لیا۔ تو اگر کوئی قرض ایسا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہ قرض واپس نہیں آئے گا اور یہ ہضم کر گیا ہے میرا قرض، یہ واپس نہیں دے گا، تو ایسے قرض پر زکوٰۃ معاف ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر قرض ایسا ہے کہ کسی نے آپ سے قرض لیا ہے تو اب جو ہے، اور آپ کو یہ امید بھی ہے، یہ یقین بھی ہے کہ یہ قرض میرا ادا کر دے گا، چاہے دیر سے ادا کر دے، لیٹ ادا کر دے، مگر قرض ادا کرے گا، تو ایسے قرض پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے۔ پہلا والا جو قرض ہے کہ جس کے واپس ملنے کی امید ختم ہو جائے، اگر وہ بعد میں مل بھی جائے تو پھر اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی، اور جتنے سال وہ آپ کے پاس نہیں رہا، جتنی اماؤنٹ وہ آپ کے پاس نہیں رہی، 2-3 سال جتنے بھی سال گزر گئے ہیں، سارے سالوں کی زکوٰۃ اس پر نکالی جاتی ہے۔ ایک اور مسئلہ بتاتا ہوں آپ کو، بڑا مشہور مسئلہ ہے۔ یہ جو فلیٹ وغیرہ ہیں، دکان وغیرہ ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ایک آدمی اگر فلیٹ کا بزنس کرتا ہے، جیسے یہاں ہماری کالونی کے اندر بہت سارے بلڈرز ہیں، وہ بلڈنگ بناتے ہیں اور فلیٹ فروخت کرتے ہیں، تو ایسے فلیٹوں کے اوپر تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، پوری قیمت پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ان پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، واجب ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی نے فلیٹ خریدا ہے دوسرے سے، اور اس مقصد سے خریدا ہے کہ میں اس میں رہوں گا یا میں نہیں رہوں گا، میرے بچے رہیں گے، میرا بھائی رہے گا یا میرے والدین رہیں گے، تو ضرورت سے خریدا ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر فلیٹ، دکان، کوئی بھی پراپرٹی اس مقصد سے، اس نیت سے خریدی ہے کہ میں اس کو سیل کروں گا، میں اس کو بیچ دوں گا، یعنی یہاں پر بزنس کا ارادہ بنا لیا ہے، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب اس کے اوپر جب سال گزرے گا تو اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ آج کل لوگ بہت ساری کمپنیوں سے شیئرز خریدتے ہیں، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ شیئرز کا مسئلہ کیا ہے، تو شیئرز پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کسی کمپنی کے شیئرز خرید رکھے ہیں اور سال ان پر گزر جاتا ہے، تو آپ کی فکس ڈیٹ میں، متعین تاریخ میں اس کو بھی کیلکولیٹ کیا جائے گا اور اس پر بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اور اس میں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ جس قیمت پر آپ نے شیئرز خریدے تھے ان کا اعتبار نہیں، بلکہ جو آپ کی فکس تاریخ ہے زکوٰۃ کی، اس میں ان شیئرز کی قیمت کیا ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ آپ نے شیئر خریدے تھے 50,000 میں، مگر فکس ڈیٹ میں وہ 50 کے نہیں ہیں، 1 لاکھ کے ہو گئے ہیں، تو 1 لاکھ کی زکوٰۃ ہے۔ آپ نے شیئرز خریدے تھے، دوسری اگزامپل سپوز کیجئے، آپ نے شیئرز خریدے تھے 50,000 کے، مگر آج زکوٰۃ نکالنے کی تاریخ میں اس کی قیمت کم ہو گئی، 25,000 باقی رہ گئیں، تو اب 25,000 کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیے۔ اسی طریقے سے انشورنس کا مسئلہ آتا ہے، انشورنس کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ میں یہاں پر بتا رہا ہوں کہ زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ تو انشورنس کئی طرح کے ہوتے ہیں، آدمی کار کا انشورنس کراتا ہے، بائک کا انشورنس کراتا ہے، دکان کا، مکان کا انشورنس کراتا ہے۔ تو کچھ انشورنس ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں سے واپس پیمنٹ یقینی نہیں ہوتی، ایبسولوٹ نہیں ہوتی ہے، تو اس پر تو زکوٰۃ نہیں۔ مگر جن انشورنس کے اندر پیمنٹ واپس ملے گی، جیسے لائف انشورنس کے اندر ہوتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، چاہے ابھی آپ زکوٰۃ ادا کرتے رہیں ہر سال، یا بعد میں جب لائف انشورنس کی پیمنٹ آپ کے پاس آئے گی تب زکوٰۃ ادا کریں۔ اس وقت اگر زکوٰۃ ادا کریں گے تو سارے سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اس لائف انشورنس میں جو انٹرسٹ کا پیسہ ملے گا اس کا استعمال ناجائز ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور اس کو زکوٰۃ کے لیے دے بھی نہیں سکتے۔ اس کا صرف یہی ہے کہ اس کو آپ ثواب کی نیت کے بغیر کسی غریب آدمی کو دے دیں اور اس پہ ثواب کی نیت نہ رکھیں۔ فکس ڈپازٹ، بہت سارے لوگ فکس ڈپازٹ کراتے ہیں بینک کے اندر، 1 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، 50 لاکھ کا فکس ڈپازٹ کرا لیتے ہیں۔ تو فکس ڈپازٹ کی جو رقم ہے وہ آپ ہی کی تو رقم ہے، تو جب رقم آپ کی ہے، چاہے وہ اب ملے، چاہے 2 سال میں ملے، چاہے چند سال میں ملے، جتنے بھی سال کا فکس ڈپازٹ ہوتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کو زکوٰۃ میں انکلوڈ کیا جاتا ہے، زکوٰۃ میں اس کو کیلکولیٹ کیا جائے گا اور اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ آلات،
اوزار مشین پر زکوٰۃ ہوتی ہے نہیں. جیسے بہت سارے لوگ الگ الگ ٹائپ کے بزنس کاروبار کرتے ہیں. مثلا جیسے فرنیچر کا کاروبار ہے, فرنیچر کا کام ہے, اس میں بہت ساری چھوٹی بڑی مشینیں آلات اوزار ہوتے ہیں. ایک ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کے پاس الگ الگ چیک اپ کے بہت سارے اوزار مشینیں ہوتی ہیں, مہنگی مہنگی مشینیں بھی ہوتی ہیں. تو یاد رکھیے کاروبار کے بزنس کے جو آلات اوزار مشینیں ہوتی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی, ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی, مگر ان کے ذریعے آپ کو جو ارننگ اور انکم ہو رہی ہے اس ارننگ اور انکم پر زکوٰۃ ہے. جب آپ کا زکوٰۃ کا متعین دن آ جائے گا تو آپ اس کی ارننگ کو, اس کی انکم کو بھی اس میں جوڑیں گے, اس میں انکلوڈ کریں گے اور کیلکولیشن کے بعد اس کی بھی زکوٰۃ ادا کریں گے. شادی کے لیے جو زیورات رکھے جاتے ہیں, لوگ اپنی اپنی بچیوں کی شادی کے لیے بہت سارے زیورات اکٹھے کرتے رہتے ہیں, بنا بنا کر رکھے رہتے ہیں, تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے نہیں. اب میں نے بتایا تھا کہ زیورات استعمال میں آئیں یا نہ آئیں, اگر وہ نصاب کے بقدر ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. تو لہٰذا آپ اپنی بچیوں کے لیے جو زیورات بنا کر رکھتے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. اگر آپ کی بچی بالغ ہے تو بھی زکوٰۃ ہے, اگر آپ نے اس کو مالک بنا دیا ہے. اور اگر آپ نے زیورات کا مالک ابھی بچی کو نہیں بنایا ہے بلکہ خود آپ مالک ہیں یا آپ کی وائف مالک ہے, اور ارادہ یہ ہے کہ جب بچی کی شادی ہوگی تو یہ زیورات جویلری بچی کو شادی میں دے دیں گے, تو اس پر بھی ہر سال زکوٰۃ واجب ہوتی. ایک آدمی ہے وہ حج کے لیے یا اپنا مکان بنانے کے لیے, دکان بنانے کے لیے, خریدنے کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا ہے, کافی پیسے اکٹھے ہو چکے ہیں, کئی سال سے اکٹھے کر رہا ہے, تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. ایک مسئلہ آخر میں بتا رہا ہوں اور پھر اپنی بات ختم کر رہا ہوں. لانگ ٹرم والے لون پر زکوٰۃ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, اس مسئلے کو دھیان سے سمجھیے. آج کل بہت سارے لوگ جو اچھے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں, کاروباری ہوتے ہیں, وہ بینک سے بڑی بڑی اماؤنٹ لون کی شکل میں لانگ ٹرم پر یعنی لمبے پیریڈ پر قرض لے لیتے ہیں, ادھار لے لیتے ہیں. مثلا بینک سے لے لیتے ہیں 50 لاکھ روپئے, 1 لاکھ روپئے, 1 کروڑ روپئے, 2 کروڑ روپئے, اتنی بڑی بڑی اماؤنٹ. تو جو لوگ بینک سے لانگ ٹرم پر لون لے لیتے ہیں اس لون پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں ہے؟ ابھی میں شروع میں ایک مسئلہ بتایا تھا کہ مال قرض سے خالی ہونا چاہیے ورنہ زکوٰۃ کو مائنس کیا جاتا ہے, زکوٰۃ کو مائنس کیا جاتا ہے. مگر یہ مسئلہ الگ ہے تھوڑا سا. آج کل لوگ بزنس کے لیے جو لانگ ٹرم پر لون لے رہے ہیں تو اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے, مسئلہ سپوز کر لیجئے ایک آدمی ہے, اس کے پاس فی الحال 1 کروڑ روپے کی ملکیت ہے, مگر اس نے بینک سے 1 کروڑ روپے ادھار بھی لیا ہوا ہے, تو اس حساب سے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوگی, کیونکہ زکوٰۃ میں یہ ضروری ہے کہ قرض کو مائنس کر دیا جاتا ہے. مگر اس والی کیس میں مسئلہ الگ ہے, حکم الگ ہے. جو لانگ ٹرم والا قرض ہے اس میں حکم یہ ہے کہ ہر سال کی جو اس پر قسط ہوگی اس قسط کو مائنس کیا جائے گا. مثلا ایک آدمی نے 1 کروڑ روپے بینک سے لیے اور یہ طے ہوا کہ میں ہر سال 10 لاکھ روپے بینک کو انٹرسٹ کے ساتھ ادا کروں گا. اب ہر سال میں سے صرف اتنی ہی اماؤنٹ مائنس کی جائے گی. مثلا 1 کروڑ روپے اس سال ہے تو 10 لاکھ روپے الگ کر لیے جائیں گے, مائنس کر دیے جائیں گے قرض کے, باقی جو 90 لاکھ روپے باقی بچیں گے ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اس لیے کہ اگر یہ حکم نہ لگایا جائے, فتویٰ اسی پر ہے, تو بہت سارے بڑے بڑے کاروباری, بڑے بڑے بزنس مین جو بڑے بڑے بزنس کرتے ہیں اور بڑی بڑی مقدار میں ان کے پاس قرض ہوتے ہیں, ان پر زکوٰۃ ہی واجب نہیں ہوگی, زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہوگی. یہ زکوٰۃ کے موٹے موٹے اہم مسائل ہیں جو عام طور سے پیش آتے رہتے ہیں. میں نے سمجھانے کی کوشش کی, ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے مسائل ان سے الگ ہوں, تو اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو بعد میں اس سے ملاقات کر لے اور اپنا مسئلہ پوچھ لے, اور ان میں سے کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو اس کو بھی بعد میں کلیئر کر سکتا ہے. وآخر دعوانا